أهلا فيكم في الدرس الثالث عشر، یعنی 13واں لیسن عربی کے اندر، عربی مدینہ بکس کے اندر. اچھا، اس لیسن کے اندر اگر آپ نے 13ویں لیسن کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو آپ کو ضرور دیکھ لیجیے، کیونکہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا کنٹینیویشن ہی ہے، اور اس سے پچھلے ویڈیو سے کنیکٹڈ یعنی متصل ہے. تو جمع ہم نے پچھلے لیسن میں جمع سالم یعنی جمع کی ہم نے دو قسمیں جو ہم نے پڑھی، جمع مقصور اور جمع سالم، اس کی ہم نے قسمیں پڑھی. اس طریقے سے ہوتا ہے ہاؤلا کیا ہوتا ہے، ہم نے پڑھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ضمیر منفصل اور ضمیر متصل دونوں ایک ہی جیسا ہوتا ہے. ذہب یعنی ہم نے ایک نیا سیکھا پڑھا تھا ماضی کے اندر، افعال کے اندر ذہب، جو یعنی اگر ذہب، جی یہ والا سیکھا پڑھا تھا ذہب یعنی وہ گئے تھے. تو ہم اس والے حصہ ہے، اس کے اندر ہم یہی چیز پڑھیں گے، بس مونس کے لیے پڑھیں گے. تو جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے جو پڑھا تھا تو اس کا ایک سبجیکٹ والا مونس ہے ہننا یعنی اگر تین یا تین سے زیادہ عورتیں ہوں تو اب ہننا کا استعمال کرتا ہے. اچھا، ہننا بھی ہم کے یعنی متشابہت رکھتا ہے کہ جیسے ہم کو اگر ہم ضمیر متصل ہوگا تو بھی وہ اسی طریقے سے لکھا جائے گا، اور اگر وہ ضمیر منفصل ہوگا تو بھی اسی طریقے سے، یعنی دونوں سیناریوز میں ایک جیسی ہے. ہننا کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے. تو اگر ضمیر منفصل ہو تو بھی اس طریقے سے، جیسے اگر ہوا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے ضمیر منفصل، یعنی اس کا جو مطلب ہے، اور ضمیر متصل میں اس کو یوں جوائن کیا جاتا ہے، لیکن ہم اور ہننا کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اچھا، عربی کے اندر ایک کانسیپٹ کہتے ہیں التغلیب. تو اس التغلیب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ عربی کے اندر جو ڈیفالٹ یعنی جو پہلے سے یعنی جو سب ازیوم کیا جاتا ہے، کہ مثال کے اس کی مثال اس طریقے سے کہ اگر ایک کمرہ ہے، اس کے اندر نیٹ سے کہ 6 عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے، تب بھی ہم کا سیگا یوز کریں گے، کیونکہ عربی کے اندر یہ بس ایک چیز ہے کہ انٹل انلیس جو ہننا اور اس قسم کے مطلب سمجھے جو جی جو فیمنن ایکسکلوز ہم نے ذہبنا اس میں سبق میں پڑھیں گے. ذہبنا اگر 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں کہیں گئی، یعنی مطلب اس کا ذہبہ یہ ظاہر سی بات ہے جو اس کا اصل ہے، جو فعل کا اصل ہے، ہم اس کے ذریعے ہم اس کے اندر چیزیں ایڈ جمع کرتے ہیں یا نکالتے تو نہیں ہیں، ہم اس کے اندر چیزیں ایڈ کرتے ہیں. تو ذہبہ اوریجنل ورڈ سمجھے تھا، اصل جو ورڈ تھا، اصل جو وہ لفظ تھا ذہبنا، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں اگر کہیں مطلب اگر کہیں تو اگر ہاں 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں گئیں تو ہم بولتے ہیں ذہبنا، ہننا ذہبنا، وہ گئی تھی، وہ گئی، سوری یہ ہاں یہ ماضی کا سیکھا تو وہ گئی تھی. لیکن عربی کے اندر جب بھی اگر آپ کے ذہبنا اور جو سب مونس کا جو سیکھا ہے تو آپ جب تبھی یوز کرتے جب آپ بالکل ہی جب آپ شور ہوتا، آپ پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت کے بارے میں بات کرو. اگر آپ انشور ہو کے کمرے یہ جو چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو تو آپ ماں حاضہ کہتے ہو، ماں حاضی ہی نہیں کہتے ہو، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مؤنث چیز ہے یا مذکر چیز ہے. سملرلی جیسے میں ابھی جمہور کی بات کی کہ کراؤڈ ہو، لوگ ہو، مجمع ہو، اس مجمع کے اندر سارے پہ مجمع کا ہمیشہ ہم سے اس سے مخاطب ہوتے ہیں. یہ عربی کے اندر چیز ہے، چاہے اس کے اندر عورتیں یا مرد دونوں ہوں، لیکن سمجھے ڈیفالٹ ہے جو یعنی جو ڈیفالٹ جو ہے وہ ہوم ہے. ہوم اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیکھے ہیں صاحب، اگر مثال کے طور پہ ایک گروہ ہے جس کے اندر عورتیں اور مرد ہیں سب گئے تو ہم ذہب کہیں گے کہ وہ سب مطلب وہ گئے تھے، چاہے اس کے اندر مرد اور عورتیں ہوں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ والا جو کانسیپٹ ہے سمجھ آ گیا، اگر آپ نہیں سمجھ آیا آپ سے کامنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. تو ان شارٹ اگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں بالکل شور ہو
کہ ہم جو بات کر رہے ہیں عورتوں کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ والے سیغے یوز کریں گے اس کے یا مونس کے سیغے. تو ہاں، تو ہاؤلا کا ہم نے پہلے مطلب سیکھ لیا تھا. ہاذا اور حاذی دونوں کا جو جمع سے سیکھا ہے وہ ہاؤلا ہی ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں مرد ہوں. من ہاؤلا الفتیات یا مریم، یہ کون سی جوان عورتیں ہیں اے مریم؟ ہن زمیلاتی، یہ میری سہیلیاں تو زمیلہ کہتے ہیں کلاس میٹ کو، یعنی جو آپ کے کلاس کے اندر جو کلاس میٹ کو اس طریقے سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جو کلاس کے اندر مطلب اردو کے اندر بھی کلاس میٹ ہی کہیں گے، یعنی جب کلاس کے اندر جب جو بھی آپ اسکول میں پڑھتے ہیں سہیلی اس کو کہیں گے. تو زمیلاتی یعنی جو سہیلیاں ہیں کلاس کے اندر، اور چونکہ 3 یا 3 سے زیادہ ایسی سہیلیاں ہیں اس وجہ سے ان زمیلاتی ان کس نے یوز کیا. اخوات ان، کیا وہ بہنیں ہیں؟ نعم ہن اخوات، ہاں وہ بہنیں ہیں. من ابو ہن، ان کے ابو کون ہیں؟ ابو ہن الشیخ بلال. اچھا، عربی کے اندر یہ جو ابو وہ ہے اپنا الشیخ، تو ابو ہن یعنی ان کے ابو شیخ بلال ہیں. تو شیخ کا مطلب تو اسلامک والا بھی ہوتا ہے، اور شیخ کا مطلب ایک بوڑھا یا جس کی عمر میں زیادہ ایک انسان، اس کو کہتے ہیں شیخ. امو ہن استادتی، ان کی امی میری استانی ہے. آئینہ بھائی تو ان کا گھر کدھر ہے؟ بھائی تو ان قریب من المدرسہ، ان کا گھر مدرسہ سے قریب ہے. تو میں نے اس لیسن کے اندر بس یہی تھا، اور ہم نے کہا بھی پڑھ لیا ہننا. تو ہننا سمجھے ہیا کی جمع، یعنی ہیا کی جمع. اچھا، یہ عربی کے اندر ایک اور چیز ہے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ اگر ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی کہ ہاؤلا جو ہے وہ صرف یعنی انسانوں کے ساتھ آپ یوز کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ ہاؤلا جیسے شعی کی جمع، شعی یعنی جو اس کو اردو کے اندر بھی شعی کہتے ہیں یعنی چیز. تو چیز کی جمع جو یعنی شعی کی جو جمع ہوتی ہے اشیاء. تو آپ ہاذی، اگر آپ کو اس میں اشارہ یوز کرنا ہوگا یعنی اس چیز کے اندر، تو آپ بولو گے ہاذیہ الاشیاء. آپ ہاؤلاء الاشیاء نہیں بولو گے. آپ ہاؤلاء اور جو یعنی جو جمع کے صیغہ ہے وہ آپ صرف انسانوں کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ہاؤلاء الطلاب، ہاؤلاء الفتیات، فتیات یعنی عورتیں، اور عورتیں ظاہر انسان ہوتی ہیں. یعنی طبعا تو فتیات یعنی ہاؤلاء الفتیات، ہاؤلاء الطلاب، کچھ بھی. بھائی تو نہ قریب من المدرسہ. ہاں، اس تو دیٹس اٹ فار دا لیسن. مطلب اس لیسن میں یہی تھا. اور اس لیسن کا ایک تیسرا حصہ بھی ہے، لیکن وہ تیسرا حصہ اس کو حصہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ جو ہم نے چیز پڑھی اس کے اندر بس ایک نئی چیز آ جائے گی، چھوٹا سا ایک سبجیکٹ چارٹ بھی دیا ہوا ہے. اچھا، بائی دا وے عربی کی بک آپ سبوں کو جتنی بھی تمارین ہیں یعنی جو ایکسرسائز ہیں آپ کو سالو کرنی سے مثال کے اوپر ہم یہ والی ایکسرسائز کر دیتے ہیں. ضعف الاماکن الخالیہ من الجملات ضمیر مناسب ہو گیا. تو جو خالی جگہ ہے اس کے اندر ہمیں ضمیر مناسب ڈالنا ہے. ہا ہوا ہیا ہن. من ھذا الرجل، تو ھذا الرجل، رجل کہتے ہیں ایک شخص کو، سوری ایک مرد کو، تو صرف ہوا آئے گا. این الطالبات، این الطالبات ہن، چونکہ طالبات یعنی اور مطلب فیمیل طلاب، فیمیل یعنی طالب علم، یعنی مونس کا ہے. یعنی اگر بہت ساری لڑکیاں پڑھ رہی ہوں تو کہتے ہیں طالبات. تو طالبات بہت ساری کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ، کیونکہ ہم عربی کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ عربی کے اندر 2 کا نہیں ہوتا. عربی کے اندر 2 کا بھی سیغہ ہوتا ہے. ایک مفرد تو وہ تو پتہ ہے ہمیں کہ ایک یعنی جو جمع، ایک تو جمع ہوتی ہے اور ایک تو سنگل مفرد جو ہوتا ہے. لیکن ایک ڈوئل بھی ہوتی ہے جو اگر آپ کسی 2 چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہو اس کو مثنیٰ کہتے ہیں. وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. من ہؤلاء الفتیہ، فتیہ کہتے ہیں یعنی جوان مرد، بہت مطلب 3 یا 3 سال جوان مرد فتیہ. تو اس کے لیے ہم ہم یوز کریں گے. تو یہ ایک بسیط سی ایکسرسائز ہے، آپ سب اس کو ضرور کریے گا، اور جو بھی نئے نئے الفاظ ہیں اس کو یاد رکھیے گا. اچھا،
تو جو تیسرا لیسن ہے وہ ہے کہ ذالکا اور تلکا، جیسے ہم نے حاض اور حاضی کا پڑھا تھا نا، ذالکا اور تلکا دونوں کا جمع کسی کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اولئکا. اولئکا کے اندر جو واو ہے اس کو ہم اس کے یعنی اس کو پروناؤنس نہیں کرتے، اس کو ہم بولتے نہیں ہیں. اور ہاں دیٹس اٹ فار دا 13 لیسن. اس سیشن کا بس یہی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آیا ہو، آپ کو کوئی چیز کے اندر تب آپ کو کوئی چیز سمجھے ہو کہ یہ صحیح سے کانسیپٹ سمجھایا نہیں گیا، تو آپ ضرور اپنی رائے مجھے کامنٹس کے اندر بتائیے گا. اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں معاذ